میں تھوڑا عرض تھا کہ جیسے اللہ تعالیٰ نے ٹی وی کی آواز تھوڑی آہستہ کریں جی اپنے. ہاں جی جی اللہ سر. تعالیٰ نے روزی اور موت یہ دو چیزیں تو لوگوں کو عام پتا تھا، جی لیکن یہ جو موضوع آپ نے شروع کیا ہے اس کا میرے خیال میں کافی 80% کو نہیں سمجھ تھی جی جی کہ یہ بھی اللہ تعالیٰ جو ہے اس میں ہر چیز اللہ تعالیٰ کو، لیکن یہ تین چیزیں روزی اور موت اور عام بات ہوتے بھی یہ ہے جی ہوا، جی لیکن اس چیز کا نہیں پتا تھا کہ یہ عام آدمی کو، میرے خیال کافی آدمی کا پتا نہیں، جی سر. کیونکہ جوڑ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ بناتا ہے، روح اس میں پیدا ہوتی ہے. جی جی تو اس میں میرے گھر کی مثال ہے، میرے ماموں کا لڑکا گوجرا میں پروفیسر تھا، تو میرے دوسرے ماموں کی لڑکی، وہ دونوں کی شادی ہوئی، 15-16 سال ہو رہے لیکن اولاد نہیں ہو سکی. جی 15-16 سال کے بعد اتفاق سے وہ ہماری ماموں کی لڑکی کی دوسرے ہمارے رشتے داروں میں شادی ہوگی، ماموں کی لڑکے کی دوسرے. جی آج کل 2 بچے اس کے ہیں، 3 ان کے ہیں. ماشاء اللہ جی. یہ اللہ تعالیٰ کی دین ہے. یہ بات بھی یہ جوڑ جو ہے وہ جوڑتا روح اس نے پیدا کرنا ہوتا بے ہے. شک. ہم بول دیتے ہیں جی اس نے میری شادی میں روڑا ڈالا، اس نے میرا اٹکا ڈالا، اس نے یہ لوگ پھر لڑائیاں جھگڑے بیوقوفی ہے بالکل، یہ کبھی نہیں سوچنا چاہیے. بالکل صحیح کہہ رہے ہیں میری خود بچی 4 کی بچی میں شادی کرتے ہیں. یہ جوڑ ہے مثال، یہ اللہ تعالیٰ بہتر کرتا ہے، جانتے ہیں جی. بے شک. جوڑتا ہے وہ روح پیدا کرتا ہے. اور ہم بولتے ہیں اس نے میری شادی اس نے کیا، میرے ماموں کے لڑکے میں جھگڑتے رہتے ہیں، جی آپس میں مرتے رہتے ہیں. صحیح ہے اس جی. چیز میں یہ کبھی نہیں سوچنا چاہیے ہم کو. میری تو صلاح جو سنتے ہیں بھائی، کیونکہ یہ جوڑ جو ہے اللہ تعالیٰ جو ہوتا ہے وہ شروع اللہ تعالیٰ نے پیدا کرنا ہوتا ہے، اور ہم خام ساری کو جنگلوں میں پڑے رہتے ہیں. بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. اچھا جی، خدا حافظ. بہت شکریہ جی. جی ناظرین، تو بات ہو رہی تھی لفظ شادی کی. ہاں تو جیسے انہوں نے بات کی کہ جی وہ سٹیپ ایک ادھر ہوا ایک ادھر، اور اس کے بعد تو یہ رب کی ذات کو اس چیز کا علم ہے کہ کہاں پر کس کے لیے بہتری ہے. تو میں وہ بات کر رہا تھا کہ جہاں پر یہ ریلیشن، یہ رشتہ جب نبھاتے نہیں نبھتا، سیٹلمنٹ کرتے کرتے نہیں سیٹل ہوتا، تو پھر حالات ایسے ہوتے ہیں کہ سیپریشن یا ڈیورس کی نوبت بھی آتی ہے. جب سیپریشن اور ڈیورس کی نوبت آتی ہے تو پھر اللہ پاک اس طریقے سے وسائل پیدا کرتا ہے. یہ بھی ذہن میں رکھیے گا کہ دوسرے کے لیے اس کو چھوڑنا یا دوسرے کو اس کو اپنانا وہ اس کے لیے باعث رحمت بن جاتا ہے، جبکہ اس کی جو پریزنٹ لائف ہوتی ہے وہ باعث زحمت ہوتی ہے. لیکن ان اسباب کو جو ہے جن کی وجہ سے سیپریشن یا ڈیورس جنم لیتی ہے، اس کو میں نے اور آپ نے مل کر ختم کرنا ہے. ان پرابلمز کو ختم کرنا ہے. یہ پرابلمز اسی وقت ختم ہوں گی جب آپ ایک دوسرے کے قریب ہوں گے، جب اس لفظ شادی کو سمجھیں گے، اس کی بنیاد کو سمجھیں گے اور ایک دوسرے کو سمجھنے کی کوشش کریں گے. ایسے بھی کپلز ہیں یہاں پہ جن کو 30 سال ہو گئے ہیں شادی کو، یا 40 سال ہو گئے ہیں، انڈرسٹینڈنگ نہیں ہے. ایک نہیں ہے، کئی ہیں. اپنے ارد گرد آپ کو دیکھیں، آپ کو نظر آئے گا. اور پھر لوگ مثال دیتے ہیں کہ جی ان کی تو ہر وقت لڑائی جھگڑا ہی رہتا ہے. پھر وہ چیز آگے اولاد کے اندر بھی آتی ہے. سیکنڈ سٹیپ کہتے ہیں نا جی ورثہ یا وراثت، تو وہ پھر ورثے میں نا چیز آگے چلتی ہے. اچھا ایسے بھی ہیں جناب، ایسی سی انڈرسٹینڈنگ ہے کہ پوچھیں کچھ نہیں. اور اس طرح کے بھی کچھ ہم نے دیکھے ہیں معاشرے میں چیزیں کہ ادھر انتقال ہوا مرد کا، سیکنڈ عورت کا ہی ہو گیا، اور مزے کی بات قبر بھی اکٹھی تھی. اس سے بڑی کیا بات؟ یہ کیا چیز ہے؟ یہ اس شادی کی بیس ہے کہ لائف کس طرح گزاری دونوں میں، اچھی گزاری یا بری گزاری. اور ان کی اگر لائف کو دیکھنا ہو تو ان کی اولادوں کو دیکھیں کہ ان کے اندر کیا سمٹمز ہیں، پازیٹیو یا نیگیٹو. بہت زیادہ پازیٹیو نظر آئیں گے آپ کو، یہ بھی ذہن میں رکھیے گا. تو یہ جب ان چیزوں کو آپ سمجھنا شروع کریں گے، لفظ شادی کی حقیقت کو، تو پھر آپ کو اس کا علم ہوگا کہ آپ کی شادی سے، جیسے وہ قادری صاحب نے بولا نا، ایک رشتہ یا ایک ناطہ جو ہے وہ کریٹ ہوتا ہے، وجود میں آتا ہے. اس سے پھر ایک معاشرہ ڈیولپ کرنا ہے آپ نے. تو معاشرہ اگر نیگیٹیوٹی سے ڈیولپ کریں گے، لڑائی جھگڑے سے ڈیولپ کریں گے، یہ فیڈ بیک دیں گے کہ جی مرد جو ہے وہ غلام ہوتا ہے، یا یہ فیڈ بیک دیں گے کہ جی عورت جوتی ہوتی ہے، پھر نہیں گاڑی چلے گی. پھر آپ معاشرے کو خراب کر رہے ہیں. پھر آپ یہ سمجھ لیں کہ ایک آپ کا گھر متاثر ہے، اب آپ ایک اور اپنے بچوں کے ذریعے یہ چیز جب فیڈ بیک کر رہے ہیں تو وہ ان کو متاثر کر رہے ہیں. یہی نقصانات کی چیزیں ہیں، یہی معاشرے میں تباہی کا المیہ ہے، یہی معاشرے میں برائی کی جڑ ہے. اور جب اس کو پازیٹیو لینا شروع کریں گے، پازیٹیو چین کی طرف آنا شروع کریں گے، پھر آپ کو علم ہوگا کہ شادی ایک پازیٹیو چیز ہے، نیگیٹو چیز نہیں ہے. لیکن ابھی ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ جو سننے والے ہیں، دیکھنے والے ہیں، جن کی شادیاں ہونے والی ہیں،
ان سے بھی یہ ریکویسٹ ہے کہ ایک دوسرے کا خیال، ایک دوسرے کو ساتھ لے کر چلیں، اسی میں بھلا، اسی میں فائدہ. پہلی بات. دوسری بات، جو لوگ ابھی اس رشتے میں ان ہو چکے ہیں 10 سال سے، 15 سال سے، 20 سال سے، ان کے پاس ایک بڑا گولڈن چانس ہے اس وقت. وہ اپنے اس لفظ شادی کی بیس کو تھوڑا سا سیٹ کر لیں. لیکن اب یہاں پہ ایگو بھی مارتی ہے. اب جی میں مرد ہوں، میں کیوں عورت سے پوچھوں؟ اب عورت کو ہوتا ہے کہ جی میں نے تو دبا کے رکھا ہوا، میں اب اس سے کیوں پوچھوں؟ یہ بھی ایک میجر ایشو ہے سوسائٹی کے اندر. تو یہ جب تک فلیکسیبلٹی نہیں آئے گی دونوں میں، شادی نہیں کامیاب ہوگی. گزر رہی ہے، لیکن اس گزرن میں کیا ہے پتہ ہے آپ کو؟ اس میں بیچ میں کوئی اور ہے. پھر یہ بھی بتا دوں آپ کو، میں ایک فیکٹ بات بتا رہا ہوں. اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ جی آپ کی بیوی آپ سے خوش ہے اور آپ باہر ادھر ادھر 19-20 کر رہے ہیں معذرت کے ساتھ، ایسا نہیں ہے. بات کو جاری رکھوں گا. کالر ہے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. زبیر، میں محمد سلیم اختر بات کر رہا ہوں. جی سلیم اختر صاحب ٹھیک ہیں آپ؟ جی شکر ہے الحمدللہ، اللہ کا احسان. اگر بھائی آپ سے ایک ریکویسٹ کرنی تھی کہ آپ اکثر جو ان سے اپنی گفتگو میں ہندی کے الفاظ استعمال کر جاتے ہیں. ٹھیک ہے جی. ابھی آپ نے پرمپرا کا لفظ استعمال کیا. ہاں جی. میں سمجھتا ہوں کہ اس سے پرہیز ہی کیا جائے تو بہتر ہے. بالکل ٹھیک ہے. ایک نئی قسم کی تہذیب کو ہم اپنے معاشرے میں متعارف کرا رہے ہیں. جی جی. آگے ہماری انڈین تہذیب نے ہمارے تمام معاشرے کو اخلاقی قدروں کو رون ڈالا ہے. جی جی. لہٰذا ہمیں جس قدر بھی ہو سکے اس قسم کے الفاظ سے پرہیز کرنا چاہیے. ٹھیک ہے جی. آپ کے موضوع کی طرف آنا چاہتا ہوں. سر میرے اس سے پہلے 2 کالر حضرات نے مختلف اینگل سے بات کی. میں دین کے حوالے سے بات کرنا چاہوں گا. بالکل جی. کہ سنت رسول جو ہے، یہ 2 افراد جب مل کر ایک خاندان کی تشکیل دیتے ہیں تو ایک نئی جون سا کنبہ و مارز وجود میں آ جاتا ہے. لیکن جب سے یہ دنیا مارز وجود میں آئی ہے تو اس میں عورتوں کا تناسب مردوں کی نسبت زیادہ رہا ہے. قرآن پاک جو اللہ تعالیٰ کی آخری کتاب ہے اس میں لفظ برات کا تصور نہیں. لیکن آج ہم نے اس شادی کے عمل کو اتنا پیچیدہ بنا دیا کہ پاکستان میں بلکہ زیادہ تر بچیوں کے جو بالوں میں چاندی آ جاتی ہے کہ اس بنا پر کہ ان کے پاس نہ تو جہیز ہے اور نہ کھانے کے لیے اتنا سرمایہ. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ شادی کے طریقے کو آسان کرو اور طلاق کے عمل کو پیچیدہ بناؤ. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ اس تمام عمل میں جہاں ایک طرف میڈیا کا بھی قصور ہے، اس کے ساتھ ساتھ ہمارے علماء کرام نے بھی اس اہم سماجی اور معاشرتی مسائل کی طرف اس طرح توجہ نہیں دی جس طرح دینے کا حق تھا. آج جو انسیاں اکثر گھروں میں جو انسیاں بیٹھی ہیں، جو انسیاں صرف انتظار میں بیٹھی ہیں کہ ان کے پاس دینے کے لیے جہیز اور کھانا کھلانے کے لیے متنجن نہیں ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیٹی حضرت فاطمہ کا جب نکاح حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کیا تو آپ نے جہیز میں، جس کو جہیز کہا جاتا ہے، وہ حضرت علی کے پیسوں کے سے تھا جس سے حق مہر دیا گیا اور 2 سرانے اور ایک کھجور کی چٹائی دی. جبکہ اس کے علاوہ بھی آپ کی صاحبزادی حضرت عثمان غنی کی تھی. وہاں اس قسم کے جہیز کا کوئی تصور نظر نہیں آتا. حدیث پارک ہے کہ کیا کہتے ہیں، ولیمہ کرو، خواہ تمہارے پاس ایک ہی بکری کیوں نہ ہو، اس کو کاٹو، ذبح کرو، اپنے دوستوں، غریبوں اور مسکینوں کو کھلاؤ. لیکن ہمارا عمل اتنا پیچیدہ ہو گیا ہے کہ غریب آدمی تصور نہیں کر سکتا کہ اپنی بیٹی کو کس طرح جون سا ہے باعزت اور سنت طریقے سے جون سا ہے کیا کہتے ہیں گھر سے ودا کرے. میں سمجھتا ہوں کہ اس سماجی مسائل نے ہمارے تمام اخلاقی قدروں کو رون ڈالا ہے. ہم نام کے تو مسلمان ہیں لیکن عمل جو ہے مسلمانوں والا نہیں کرتے. ہم یہ بتاتے ہیں کہ ہم بہت زیادہ عاشق رسول ہیں اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی بھی مانتے ہیں، لیکن آپ کی سنت پر عمل کرنے کے لیے ہرگز تیار نہیں ہے. ایک سنت کو تو ہم اپنا لیتے ہیں لیکن دوسری سنتوں کو پاؤں طرح رونگتے ہیں. جب تک ہمارے ایک قول و فعل کا تضاد ختم نہ ہوا تو ہم اسی طرح دنیا میں رسوا اور برباد ہوتے جائیں گے. اور دوسرا یہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے درمیان موجود ہوتے، پیار اور محبت کی باتیں ہو رہی ہوتی، لیکن اذان کی آواز آتے ہی اس طرح اٹھ کر چلے جاتے جیسے جانتے نہیں ہیں. لہٰذا دنیا میں رہ کر ایسا توازن اعتدال پیدا کرو ہے
अल्लाह ताला ने जहाँ इंसान के जिस्म पर अल्लाह ताला के हक है, वहाँ इंसान के उसके नफ्स के भी हक है। एक हदीस पाक के मफहूम को कोट करना चाहूंगा कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जहाँ अल्लाह ताला के हक आपकी जात पर है, तुम्हारे नफ्स का भी हक है, लिहाजा अपने नफ्स के हक का भी ख्याल करो। मैं समझता हूँ शादी एक ऐसा समाजी और दीनी बंधन है जिससे ना सिर्फ माशरे की इस्लाह होती है बल्कि माशरे में बुराइयों का खात्मा होता है। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि हमें इसको जो उनसे आसान करना है। कुरान में लफ्ज़ बारात का कोई तस्वर नहीं है। आप देखें कि 200-300 आदमी बारात लेकर चला जाता है और गरीब के घर जाकर डेरा डाल लेता है। एक गरीब यतीम बच्ची जिसने ज़कात के पैसों से लेकर इंतजाम किया होता है, उसके ऊपर हमारे शुरफाए कलाम सफेद और कॉटन के कपड़े पहन कर जाकर मुर्ग पुलाव खा रहे होते हैं। कभी ये तस्वर किया कि जिस पैसों से वो खाना तैयार किया गया वो सदकात ज़कात से बनाया गया है, क्या ये जायज है? दादा समाजी मसले की तरफ भी गौर करने की बात है। सही कह रहे हैं, बहुत शुक्रिया जी, बड़ी प्यारी और अच्छी बात की इन्होंने। वाकई ये एक इशू है और ये कादिर साहब ने जिस तरह कहा था कि जी ये टॉपिक कितना वसी है कि इसके पार्ट बनाने पड़ेंगे। जैसे पार्ट आज का 1 है, फिर कभी अल्लाह का हुक्म हुआ, वक्त हुआ तो इंशाल्लाह पार्ट 2, फिर पार्ट 3 बात को जारी रखेंगे। कॉलर अस्सलाम वालेकुम जनाब, अस्सलाम वालेकुम, अस्सलाम वालेकुम जनाब, अस्सलाम वालेकुम। लाइन ड्रॉप हो गई। तो ये हैं चीज़ें कुछ इस तरह माशरे में, तो इनको बस जब दुरुस्त करते जाएंगे ठीक हो जाएगी। ये इंसानियत की इस्लाह है और कोई इसमें नई चीज़ नहीं है, नई साइंस नहीं है, नई कोई मेहनत नहीं है, नया कोई जज्बा नहीं है। ये जिस दिन आप पॉइंट समझ जाएंगे कि ये रब ने जोड़ा है, ये रब ने रिश्ता बनाया है, ये रब के हुक्म से हुआ है, फिर उसमें एरर नहीं आप डालेंगे। अगर रब के ऊपर एतकाल, एतबार, एतमाद है तो, अगर वो सिर्फ मुँह ज़बानी अल्लाह मियाँ है तो फिर ठीक है, बात को जारी रखेंगे। कॉलर अस्सलाम वालेकुम जनाब। वालेकुम सलाम सर, शाहपुर से सलीम शेरवानी। कैसे हैं सलीम साहब? मैं 3 प्रोग्राम से लगातार कोशिश में रहा लेकिन कॉल नहीं कांटेक्ट हो सकी। आज शुक्र है पुलिस टाइम बोर्ड का, मैं मुख्य बात करूंगा सर। अच्छा, सबसे पहले ये है कि अल्लाह ताला ने फरमाया लोगों अपने रब से डरो जिसने तुमको एक जान से पैदा किया और इसी जान से इसका जोड़ा बनाया और इन दोनों से बहुत से मर्द और औरत दुनिया में फैला दिए। और एक और है सूरत अल-अराफ, वो अल्लाह ही है जिसने तुम्हें एक जान से पैदा किया और इसकी जिन से इसका जोड़ा बनाया ताकि इसके पास सुकून हासिल करे, इससे मोहब्बत करे। और एक और है सर कि मैं अल्लाह ताला ने फरमाया है सूरत अल-मुदस्सिर में कि मैं तुमसे किसी का अमर जाया करने वाला नहीं हूँ, मर्द हो या औरत, तुम एक दूसरे के हम जिन्स हो अलमरा में। सर ये जो शादी एक मुकद्दस फरीज़ा है और आम तरीन है और सुन्नत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी है। कुरान सुन्नत की रोशनी में शादी की अहमियत बहुत ज्यादा है। अगर शरीर में पर जाए तो ये शादी खाना आबादी कहलाती है, अगर रस्म रिवाज और रवायत पर जाए तो ये शादी खाना बर्बादी कहलाती है। ठीक है जी। सर कुरान पाक में है कि तुम्हारे जोड़े आसमान पर बनते हैं। तो एक सवाल ये पैदा होता है मगर तलाक़ें कहाँ बनती हैं? बिल्कुल ठीक। उसका जवाब ये है कि जोड़े आसमानों में और जोड़े अल्लाह का ज़मीन पे होते हैं और इसकी वजह ये कि हमारे जाती फेल करदार और दीगर मसाइल, सर शादियों के कामयाबी और नाकामियां दुनियावी फेल हैं और दुनियावी वजूहात हैं। तो इस्लाम में हमें 4 निकाह की इजाजत है, लेकिन सिर्फ इसको आप देखें तो 4 की इजाजत दे दी गई है, मगर ये है कि 4 की इजाजत इसलिए कि हालात और शराइत भी हैं। और अल्लाह पाक ने भी फरमाया है अगर आप में से बराबर का इनके हकूक दे सकते हैं तब इजाजत है, लेकिन वहाँ पे अगर 4 की इजाजत थी वहाँ हालात कुछ और थे। तो शादी दरअसल इंसान की आजमाइश और तरबियत का एक आम जरिया है। बिल्कुल सही। जिम्मेदारी का एहसास, एक दूसरे की इज्जत नफ्स का एहसास पैदा होता है। तो दूसरी बात है जब बच्चे पैदा होते हैं ना तो फिर एहसास होता है कि हमारे माँ बाप ने हमारे लिए कैसी कुर्बानी दी और हमारी परवरिश की। जब हम इस मराहल से गुजरते हैं तो हम फिर सोचते हैं कि यार हमारे माँ बाप ने हमारे लिए कितनी मुश्किलात काटी और हमें भी एक किस्म का हमें दर्द मिलता है। शादी हमें जमहूरियत, इस्लामी जमहूरियत का दर्द देती है। अपने हकूक को फराइज, दूसरे के हकूक को फराइज, बीवी माँ बाप बहन भाइयों के हकूक को फराइज, इस पर भी हमें बड़ी जिम्मेदारी दी जाती है। सर और ये छोटी सी बात करूंगा कि टॉपिक तो बहुत वसी है, बहुत लंबी बात हो सकती है, लेकिन दूसरे में आखिर में ये कहूंगा कि हज्जतुल वदा के मौके आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया
عورتوں سے نیک سلوک کرو کیونکہ تم نے انہیں اللہ کی طرف سے بطور امانت دیا ہے. یہ فرمایا سورۃ بقرہ میں. جی تو اسی کے ساتھ میں اجازت چاہوں گا. بہت شکریہ جی. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی ناظرین، تو جن کی شادیوں میں کوئی ایرر آ رہا ہے، شادیاں ان کی ہو جائیں گی اللہ کے حکم سے. اللہ کے اوپر اعتقاد رکھیں، اللہ کے اوپر اعتماد رکھیں. اللہ اچھا اور بہترین سبب کرنے والا ہے. اور جو آلریڈی شادی شدہ ہیں اور ایک لائف کو گزار رہے ہیں، ان کو تھوڑا سا ایک ایڈوائز، ایک مشورہ ہے کہ اپنی شادی کو چیک کریں. جیسے ہوتا ہے نا جی، کوئی چیز چیک کرنا ہے کہ جی ایکسپائر تو نہیں ہونے والی ہیں، ٹوٹنے والی تو نہیں ہے. تو وہ جب چیک کریں گے تو ان کو اندازہ ہوگا کہ وہ کامیابی کی طرف ہیں یا ناکامی کی طرف. ناظرین، یہ تھا آج کا پروگرام جو آپ کی خدمت میں پیش کیا ہے. انشاءاللہ تعالی اس کا پارٹ 2 بھی جلدی آپ کے ساتھ لائیں گے. اس کے ساتھ ہی اپنے میزبان ایس ایم افضل بما حق ٹی وی کی پوری ٹیم کو اگلے پروگرام تک اجازت. اپنا بہت خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.